السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فضول اور بکواس چیزوں میں ضائع نہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں میں صرف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دین اور ہماری دنیا دونوں کے اندر بھلائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر انتہائی ضروری ہے۔ کم از کم اتنا علم دین حاصل ہو جائے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں آنے والے مسائل اور حالات کو صحیح اعتبار سے انجام دے سکیں، ہمیں حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری بہت ساری بہنوں اور بھائیوں نے سوالات کیے ہیں، جو مسائل ان کی زندگی میں پیش آ رہے تھے، انہیں ان کے بارے میں صحیح حکم معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے سوالات کیے۔ انہی تمام سوالات کے چند جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس امید پر کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیے، آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال پوچھا ہے حافظ ابو حنظلہ صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ نکاح کے بعد ولیمہ کتنے دنوں تک سنت ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے نکاح کے بعد دوسرے دن ایک چھوٹا ولیمہ کرے اور تیسرے دن بڑا ولیمہ کرے؟ تو ان کے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نکاح کے 2 ولیمے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی دیکھیے، آپ نے جس چھوٹے اور بڑے ولیمہ کا تذکرہ کیا ہے وہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ البتہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی جگہ نکاح ہو جائے اور ولیمے کی جو دعوت ہے، اس دعوت میں آنے والے مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کو کھانا کھلانے کا مکمل نظم نہیں ہو سکتا ہے، تو اتنا کام ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آج بلا لیا جائے، کچھ لوگوں کو دوسرے تیسرے دن بلا لیا جائے۔ یہ طریقہ اپنانا تو درست ہوگا۔ بہرحال افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان نکاح کے بعد پہلے دن ہی ولیمہ کر لے، یہی افضل طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کے ولیمے کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ پہلے ہی دن تمام رشتہ دار اور تمام مہمان حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، یا بعض مہمان جو کافی دور دراز سے سفر کر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ دوسرے یا تیسرے دن بھی کھانے کا انتظام ولیمے کی دعوت کے نام پر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی جگہ یہ ممکن ہو سکے کہ آپ نکاح کے بعد پہلے ہی دن ولیمہ کر لیں تو بہت اچھی چیز ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر پہلے دن ہی ممکن نہیں ہے تو پھر یہ سلسلہ دوسرے اور تیسرے دن تک بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کبھی حالات ایسے پیش آ جائیں کہ مہمان لگاتار آ رہے ہیں، پہلے دن مکمل نہیں آئے، اب دوسرے اور تیسرے دن بھی حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ پورے دنوں کو ولیمہ کا نام دیں، لیکن چھوٹا اور بڑا ولیمہ اس طرح کا نام ان کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے آگے چلنے کے بعد لوگ اس کو ایک رسم اور ایک رواج کے طور پر شروع کر دیں۔ تو بہرحال ہمیں دینی اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیں کہ آگے چلنے کے بعد ہماری جو نسل ہے وہ کسی بدعت اور خرافات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھتے ہیں محترم جناب ریاض لاری صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا داڑھی بنانے کی اجرت لینا حرام ہے جو نائی لوگ لیتے ہیں؟ اور اسٹائلش ہیئر کٹ کرنے کے پیسے لینا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے، جو حجام ہوتے ہیں اور حجامت کرتے ہیں تو یہ بزنس اپنے ذات کے اعتبار سے، یہ کاروبار اپنے نفس کے اعتبار سے حرام نہیں ہے۔ جو کام حجام لوگ کرتے ہیں اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، جیسے مونچھوں کا ترشوانا، بالوں کی کٹنگ کرنا، یا بالوں کو بغیر کسی اسٹائل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں کے اوپر کاٹنا، یہ تمام چیزیں بالکل حلال ہے، اور جو نائی اور حجام اس طرح کے کام کرتا ہے اس کی کمائی اور آمدنی بالکل حلال ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسے نائی اور حجام کے بارے میں جو لوگوں کی داڑھیوں کو کاٹتا ہے یا پھر ایسی کٹنگ بناتا ہے جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بالوں کو کم زیادہ رکھتا ہے، یا فیشن کے اعتبار سے جو ڈیزائننگ جو ہوا کرتی ہے اس طرح کے بال بنواتا ہے، تو پھر ایسی کمائی کا حکم کیا ہے؟
تو اس کے بارے میں صاف مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے داڑھی کا رکھنا۔ داڑھی کا کاٹنا یہ شریعت کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ جو شخص داڑھی کٹواتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اب جو شخص جو نائی اور حجام داڑھی کاٹتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ اس لیے داڑھی بنوانا بھی حرام ہے اور داڑھی بنانا بھی حرام ہے۔ اسٹائلش بالوں کی کٹنگ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسے کاروبار کرتا ہے اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی۔ اب اگلا سوال پوچھتے ہیں محترم شکیل انصاری صاحب کہ میرا کاروبار ہے اور کاروبار میں جہاں سے میں مال خریدتا ہوں ان لوگوں کو کیش میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب مال میرے پاس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقد خرید لیتے ہیں، لیکن بہت سارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو ادھار کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو میرے لیے اس بات کی اجازت اور گنجائش ہے کہ میں اپنی چیزیں نقد ہی بیچوں، ادھار بیچنے سے انکار کر دوں؟ تو جی دیکھیے شکیل صاحب، آپ اپنی چیزوں کے مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اپنی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کریں، کسی کو فروخت نہ کریں، بالکل آپ کے لیے گنجائش ہے۔ آپ جسے چاہے ادھار دے سکتے ہیں، جسے چاہے ادھار دینے سے منع بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی اعتبار سے شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ مال آپ کی ملکیت کا ہے، آپ جیسے چاہے ویسے بیچنے کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال پوچھتے ہیں احمد نواز صاحب، السلام علیکم سر، اگر غسل پورے دھیان کے ساتھ کر لیا لیکن غسل کے بعد ناک یا منہ سے کوئی چیز نکل آئے تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے احمد صاحب، جس وقت انسان غسل کر لیتا ہے اور غسل میں مکمل اعضاء کو اچھی طرح دھو لیتا ہے، پورے جسم پر اس طرح پانی بہا لیتا ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے، اسی طرح کلی کر لیتا ہے اور ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، تو پھر یہ انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ غسل حیض کی وجہ سے کیا گیا ہو، نفاس کی وجہ سے کیا گیا ہو یا جنابت کی وجہ سے کیا گیا ہو، فرائض کے مکمل ہونے کی وجہ سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ غسل سے فارغ ہو چکے ہیں، پھر منہ سے کوئی چیز نکلی یا ناک سے کوئی چیز نکلی، مثلا خون نکلا یا پانی نکلا یا کوئی بھی چیز نکل جائے، تو اس کی وجہ سے آپ کے غسل پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، آپ کا غسل بالکل صحیح ہو چکا ہے۔ ہاں، اگلی مرتبہ جب آپ نماز وغیرہ پڑھو گے، قرآن کریم کو چھو گے، تو اس وقت آپ کے لیے وضو بنانا ضروری ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے شرمین شیخ نے، وہ پوچھتی ہیں السلام علیکم، ٹائلز پر اگر ناپاکی لگ جائے اور اسے صاف کرنا رہ جائے تو اس صورت میں اگر اس ٹائلز کے اوپر کسی کی چپل یا کوئی چیز لگ جائے تو اس صورت میں جتنی بھی چیزیں اس زمین پر گری ہے وہ سب ناپاک ہو جائیں گی یا پاک ہی رہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، ٹائلز کے اوپر اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا جائے اور اس کے بعد میں ہوا سے یا دھوپ وغیرہ سے سکھا لیا جائے، اس کے بعد وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ جس ٹائل کی بات کر رہے ہوں، اگر وہاں پر کوئی نجاست گر گئی ہو اور گرنے کے بعد آپ کے صاف کرنے سے پہلے ہی وہ چیز سوکھ گئی ہے، تو سوکھنے کی وجہ سے اب اگر کوئی چیز اس کے اوپر گر جاتی ہے، چاہے آپ کی چپل ہو یا پھر کوئی رومال ہو یا پھر آپ کا دوپٹہ وغیرہ، کوئی چیز اس پر گر جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس نجاست کے سوکھنے کی وجہ سے اس نجاست کا کوئی اثر آپ کی گری ہوئی چیز میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے جگہ تو ناپاک ہے، لیکن جو چیز اس کے اوپر گری ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہونے والی۔ لیکن جو چیز گری ہے ٹائلز کے اوپر وہ سوکھ گئی ہے اور سوکھنے کے بعد اس پر کوئی گیلی چیز گر گئی ہے، گیلی چپل گر گئی ہے یا پھر گیلا رومال یا کپڑے وغیرہ گر گئے ہیں، اور اس گیلے کپڑوں کے گرنے کی وجہ سے اس نجاست کے اثرات آپ کے کپڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں یا آپ کے پیروں میں لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا کپڑا یا جو بھی چیز اس کے اوپر گری ہے اور گرنے کی وجہ سے نجاست کا اثر اس میں داخل ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وہ تمام چیزیں ناپاک ہوگی، ورنہ وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح زمین کے بارے میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی زمین کے اوپر کوئی نجاست گر گئی ہو اور آپ نے اس کو دھویا نہیں، صاف نہیں کیا، بلکہ وہ ایسے ہی قدرتی طور پر ہوا سے یا پھر دھوپ سے یا کسی اور وجہ سے سوکھ جائے،
اس قدر سوکھ جائے کہ اب اس سوکھی ہوئی جگہ پر نجاست کا بالکل اثر نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ بو ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ اس جگہ پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی چیز وہاں پر گر جاتی ہے تو گرنے کی وجہ سے گرنے والی چیز بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو زمین ایک مرتبہ پاک ہو جاتی ہے، اگر وہ زمین کسی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے تو گیلا ہونے کی وجہ سے وہ زمین دوبارہ ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ گر جائے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جواب بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال کیا ہے محترم ریاض لاری صاحب نے کہ اگر کوئی شخص ادھار پیسہ وغیرہ لے لے اور بہت زیادہ دن ہو جائے کہ وہ پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو پیسہ واپس لینے کے لیے جھوٹ بولنا کہ مجھ کو فلاں کام ہے، کچھ دنوں تک میرے پاس ایمرجنسی ہے وغیرہ باتیں بنا کر وہ پیسہ نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے وہ پیسہ نکال لیا ہے تو اس پیسے کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے؟ جی دیکھیے، جو بھی شخص قرض لیتا ہے، قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی نیت کر لے، کیونکہ اگر اسے قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس صورت میں قرض لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی عادت ایسی بنا لیتا ہے کہ وہ قرض لے لیتا ہے لیکن لوگوں کو واپس نہیں کرتا، تو پھر خدا نخواستہ اس کے ساتھ ایسے حالات اور ایسے واقعات پیدا ہو جائیں کہ جس وقت وہ سخت ضرورت مند ہو جائے، لوگوں کے پاس پیسہ ہو، رقم ہو، پھر بھی وہ اس کو نہ دے۔ تو اس لیے جو شخص قرض لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ جو بھی دن اور جو بھی وقت متعین کیا گیا ہے، قرض دینے والے کو مانگنے کی ضرورت اور حاجت محسوس نہ ہو، اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کا قرض لوٹا دینا چاہیے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جھوٹ بول کر پیسہ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں، تو جی دیکھیے، آپ نے جس اعتبار سے پیسہ نکال لیا ہے، پیسہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ نے اس کو ادھار دیا تھا۔ اب جب اس نے ریٹرن کیا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے استعمال کیا ہے جھوٹ بولنے کا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں، ان طریقوں کو اپنانا چاہیے تھا۔ بہرحال جو آپ نے جھوٹ کہا ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد انہی کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کو پردے کے لیے بولا جائے، وہ بولے پردہ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، عجیب لگتا ہے، الجھن لگتی ہے، تو کیا ایسا بولنے کی وجہ سے کفر ہوتا ہے؟ تو جی دیکھیے، پردہ کرنا شرعی اعتبار سے عورتوں کے لیے بالکل ضروری ہے، ان کے لیے واجب ہے اور ان کے لیے فرض ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ نور، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر عورتوں کے لیے پردے کے احکامات بتلائے ہیں۔ اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ جو بچی جس کو پردے کے بارے میں کہا گیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ کو عجیب لگتا ہے، الجھن ہوتی ہے، تو اس میں اس کے والدین کا قصور ہے۔ اگر بچپن سے ہی اس کو پردے کی عادت ڈال دیتے تو پھر آج جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ اس طرح کی ایسی باتیں نہیں کرتی جس کی وجہ سے اس کے ایمان پر حرف آ سکتا ہو۔ اس لیے ہمارے جتنے والدین ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ نہ بولیں کہ جانے تو یہ تو ابھی بچی ہے، فیشنیبل کپڑے اس کو پہنائے، آدھی ننگی وہ گھومتی پھرے۔ اگر بچپن میں بچی کی حالت ایسی ہوگی تو ظاہر بات ہے جس وقت وہ عاقلہ ہوگی، بالغہ ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو اس وقت تک اس کی یہ عادت جڑ پکڑ چکی ہوگی۔ اس لیے اپنی بچیوں پر رحم کیجیے، جس وقت وہ بچیاں ہوں اسی وقت انہیں دھیرے دھیرے پردے کے احکامات کے بارے میں علم دے دیا کریں، پردے کے زیور سے انہیں آراستہ کر لیا کریں، برقعے کی اہمیت اور فضیلت ان کے سامنے رکھیں اور دین کی تعلیم انہیں ضرور دلوائیں۔ بہرحال اس بچی نے پردے کے بارے میں اور برقعے کے بارے میں جو حقارت آمیز اور توہین آمیز کلمات کہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کافر تو نہیں ہوگی، البتہ بڑی گنہگار ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، آئندہ سے اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا سچا پکا عہد کر لے اور پردے کا اہتمام کرے۔ اس کے والدین اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس کو تعلیم دے، اس کو سمجھائیں۔
اس کے بعد اگلا سوال پوچھا ہے محترم جناب آصف علیم صاحب نے. وہ پوچھتے ہیں کیا جنابت اور ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کرنا جائز ہے اور کیا اس کا گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ جی دیکھیے آصف صاحب، حالت حیض میں، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ انسان جس وقت ناپاک ہو جائے فوراً وہ غسل کر لے. لیکن اگر غسل کرنے کا موقع میسر نہیں آیا ہے اور ایسے ہی ایام میں اور ایسی ہی ناپاکی کے وقت میں آپ نے کسی جانور کو ذبح کر دیا ہے تو ذبح کرنے کی وجہ سے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے. اور آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے نام لیے جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے، اس کا گوشت حرام ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لوگے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے پہلے بہتر ہے کہ آدمی پاک ہو جائے. ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں لیکن ادب کے خلاف ہے، ایک بے ادبی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں. لیکن اگر کسی موقع پر آپ کو موقع میسر نہیں آیا اور جانور موجود ہے جس کو ذبح کرنا ضروری ہے تو اس صورت میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. ذبح کرنا بھی حلال ہے، اس جانور کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے. امید ہے کہ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں ان تمام سے کافی فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.